لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صاحب صدر و معزز سامعین، خاکسار کو آج آپ کے سامنے جس موضوع پر کچھ کہنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اس کا عنوان ہے تکلیف، غم و غصہ اور خوف کے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ. مضمون کی وسعت کو مد نظر رکھتے ہوئے خاکسار نے آج کی تقریر میں پیغام رسالت کے سلسلہ میں آنے والے واقعات کو خصوصاً سامنے رکھا ہے، جس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج حضرت رسول کریم محبوب کبریا سید الانبیاء رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے عاشق صادق کی جماعت بھی اولین کی طرح آخرین میں بھی اسی دور میں گزرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت کا عملی ثبوت پیش کر رہی ہے. مضمون کو بڑھانے سے قبل یہ ضروری ہوگا کہ عرب کے اس معاشرہ و تہذیب و تمدن اور روایات کا بھی ذکر کیا جائے جو کہ ہمارے پیارے آقا کے ظہور کے وقت میں موجود تھیں، اور آپ فانی فی اللہ کی دعاؤں نے کیسا عظیم انقلاب برپا کر دیا. ظہور اسلام سے قبل عرب کا ملک بیرونی دنیا سے بالکل منقطع تھا. کوئی متمدن مرکزی حکومت قائم نہ تھی. ہر قبیلہ آزاد تھا اور الگ الگ سردار رکھتا تھا. بدوی لوگ صحرا میں خانہ بدوشوں کی سی زندگی بسر کرتے تھے. تعلیم بہت کم تھی. سوائے چند اشخاص کے سارا ملک ان پڑھ تھا، مگر باوجود اس جہالت کے عربوں کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا گھمنڈ تھا، حتیٰ کہ عرب اپنے سوا تمام دنیا کو اجمی کہتے تھے. شعراء ملک کے لیڈر سمجھے جاتے تھے اور ان کو یہ طاقت حاصل تھی کہ اپنے کلام کے زور سے دو قبائل میں جنگ کرا دیں اور ملک میں آگ لگا دیں. عرب کے گندے خصائل میں ان کی 3 عادتیں خاص امتیاز رکھتی تھیں، یعنی شراب خوری، قمار بازی اور زنا. مجالس میں عرب ان سیاہ کاریوں کے متعلق اپنے کارنامے فخر سے سناتے. جہالت اور بے جا جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ بات بات پر تلوار چل جاتی تھی. تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ذرا سی معمولی سی بات پر 2 قبیلوں میں جنگ شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ اس میں دوسرے قبائل بھی شریک ہوتے گئے اور سالہ سال تک قتل و غارت کا سلسلہ چلتا رہا. عرب کی جنگوں میں سار یعنی انتقام کا بڑا دخل ہوتا تھا. سار کا عقیدہ عرب کے دین و مذہب کا جزو اعظم تھا. ان کا ایمان تھا کہ جب تک بدلہ نہ لیا جائے مقتول کی روح ایک جانور کی صورت اختیار کر کے ہوا میں نوحہ کرتی پھرتی ہے. عرب میں اپنے حسب و نسب پر فخر کرنے کی عادت عام تھی اور یہ اسی تکبر کا نتیجہ تھا کہ عرب کے تمام لوگ غلاموں کو اور خادموں کو نہایت حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. اس معاشرہ میں ہمارے پیارے آقا نے نبوت سے پہلے کا وقت گزارا. آپ کی دوستی کا دائرہ محدود تھا اور صرف 2-3 دوست تھے، اور یہ بات تاریخ سے پایا ثبوت تک پہنچی ہوئی ہے کہ آپ ہمیشہ عرب سوسائٹی کی گندی رسوم سے متجنب رہے اور شرک بھی آپ نے کبھی نہیں کیا. بعثت سے پہلے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اندر امین کے لقب سے مشہور تھے، اور آپ کی راست گزاری کا یہ حال تھا کہ ابو جہل جیسا معاند جو کہ آپ کے خون کا پیاسا تھا، ایک دفعہ نمائندہ نبوت میں آپ کو مخاطب ہو کر کہنے لگا، انا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت بہ. اے محمد، ہم تجھے جھوٹا نہیں کہتے
بلکہ اس بات کو جھوٹا کہتے ہیں جو تو لایا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا قم فانذر وربک فکبر کہ اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو خدا کے نام پر بیدار کر، چنانچہ آپ نے لوگوں کو توحید باری تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کیا اور شرک کے خلاف تعلیم دینے لگے۔ شروع میں آپ نے اپنے مشن کا کھلم کھلا اظہار نہیں فرمایا۔ 3 سال اسی طرح تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ اب چوتھا سال شروع ہو رہا تھا کہ الہی حکم نازل ہوا کہ فصدع بما تؤمر، اے رسول یہ تو جو حکم تجھے دیا گیا ہے وہ کھول کر لوگوں کو سنا دے۔ اسی طرح یہ آیت اتری کہ فانذر عشیرتک الاقربین کہ اے رسول اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہوشیار کر اور بیدار کر۔ جب یہ احکام اترے تو آپ کو صفا پر چڑھ گئے اور تمام قبائل کو آواز دے کر بلایا اور خدا تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی تا اس کے عذاب سے بچ جاؤ۔ جب قریش نے یہ الفاظ سنے تو ہنس پڑے اور آپ کے چچا ابو لہب نے آپ کو مخاطب ہو کر کہا تبالک علی ھذا جمعنا، محمد تو ہلاک ہو، کیا اس غرض سے تو نے ہمیں جمع کیا؟ باقاعدہ اسلام کی تبلیغ کی خاطر آپ نے ایک نو مسلم ارقم بن ابی ارقم کا مکان پسند فرمایا اور آپ نے تقریباً اس مکان میں 3 سال تک کام کیا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد مسلمان دارالارقم سے نکل کر برملا تبلیغ کرنے لگے اور مکہ کے گلی کوچوں میں اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ اب تو قریش مکہ ایک حد تک تو خاموش تھے، لیکن ان کو یہ فکر لاحق ہو گیا کہ یہ مرض کہیں زیادہ نہ پھیل جائے اور اسلام کا پودا زمین میں جڑ نہ پکڑ لے، لہٰذا قریش مکہ بھی مخالفت کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اس صورتحال کا نقشہ قرآن کریم یوں فرماتا ہے، بیان کرتا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یعنی وائے حسرت لوگوں پر جو کہ کوئی بھی رسول ان کی طرف ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے ہنسی اور ٹھٹھا نہ کیا ہو۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ بڑے سمجھے جاتے ہیں وہی عموماً مخالفت میں بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا بھی قرآن شریف اس طرح نقشہ کھینچتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، غرضے کہ یہ مخالفت بڑھتی گئی اور خطرناک صورتحال اختیار کر گئی۔ چنانچہ سر ولیم اس کے بارے میں اس مخالفت کا نقشہ یوں بیان کرتا ہے، قریش نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ نیا مذہب صفحہ دنیا سے ملیا میٹ کر دیا جائے اور اس کے متبعین اس سے بزور روک دیے جائیں، اور قریش کی طرف سے جب ایک دفعہ مخالفت شروع ہوئی تو پھر دن بدن ان کی اظہار رسانی بڑھتی اور آتش غضب تیز ہوتی گئی۔ اب قرآن کریم میں بڑی سختی سے شرک کے رد میں آیات نازل ہو رہی تھیں، چنانچہ تھوڑے عرصے بعد قریش کے لوگ حضرت ابو طالب کے پاس جمع ہوئے اور کہا یہ معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے اور ہم کو رجس، پلید اور شر البریہ اور صفحا اور شیطان کی ذریت کہا جاتا ہے، اور ہمارے بزرگوں کو لا یعقل اور ہمارے بزرگ معبودوں کو جہنم کا ایندھن قرار دیا جاتا ہے، لہٰذا ہم مزید صبر نہیں کر سکتے، یا تو تم اس کی حمایت سے دستبردار ہو جاؤ یا ہم تم سے مقابلہ کریں گے جب تک کہ ایک فریق ختم نہ ہو جائے۔ ابو طالب اس موقع پر سخت ڈر گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے میرے بھتیجے کہ اب تیری باتوں کی وجہ سے قوم سخت مشتعل ہے اور قریب ہے کہ تجھے ہلاک کر دیں، میں تجھے خیر خواہی سے کہتا ہوں کہ اس دشنامدہی سے اپنی زبان کو تھام لو اور اس کام سے باز آ جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کے کہ اب ابو طالب کا پائے ثبات بھی لغزش میں ہے اور مخالفت کے بوجھ کے نیچے دب کر ٹوٹا جاتا ہے، نہایت تحمل اور اطمینان سے فرمایا چچا یہ دشنامدہی نہیں ہے بلکہ نفس الامر کا عین محل پر بیان ہے، اور یہی تو کام ہے جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، میری زندگی اس راہ میں وقف ہے اور میں موت کے ڈر سے اظہار حق سے نہیں رک سکتا۔ اے چچا اگر آپ کو اپنی کمزوری اور تکلیف کا خیال ہے تو آپ بے شک مجھے اپنی پناہ میں رکھنے سے دستبردار ہو جائیں، اور میں احکام الہی کے پہنچانے سے کبھی نہیں رکوں گا، اور خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کر دے دیں
تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہیں رہوں گا اور اپنے کام میں لگا رہوں گا حتیٰ کہ خدا تعالیٰ اسے پورا کرے یا میں اپنی اس کوشش میں ہلاک ہو جاؤں۔ ان ایام میں جو تکالیف مسلمانوں کو پہنچی ان کو وہی جانتے ہیں جن کو یہ مصائب جھیلنا پڑے۔ ہاں، تاریخ نے ان کو محفوظ کر رکھا ہے مگر وہ اصل واقعات سے بہت کم ہے۔ اگر ان مصائب کا ذکر کروں تو مضمون بہت طویل ہو جائے گا، لہذا ان امور کو مضمون کی مناسبت سے صرف حضرت رسول کریم کی ذات مبارک تک ہی محدود رکھوں گا۔ مسلمانوں کی ان تکالیف کے مقابلے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حالت بھی مخالفت کے اس طوفان بدتمیزی میں چنداں تسلی بخش نہ تھی۔ بے شک بنو ہاشم اور بنو مطلب کی عمومی حمایت حاصل تھی، تاہم آپ کے چچا ابو لہب کی بے وفائی اور غداری نے اس حمایت کی طاقت کو ایک بڑی حد تک کمزور کر دیا تھا۔ قریش کی اظہار ثانی صرف زبانی باتوں تک نہ محدود نہ تھی، بلکہ وہ بعض اوقات جوش میں آ کر یا موقع نکال کر آپ کو عملی نقصان پہنچانے اور جسمانی تکلیف میں مبتلا کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ غالباً اسی زمانہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ جب آپ خانہ کعبہ میں کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط غصہ میں اٹھا اور آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر اس زور کے ساتھ بھینچا کہ آپ کا دم رکنے لگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو علم ہوا تو وہ دوڑے آئے اور آپ کو اس بدبخت کے شر سے بچایا اور قریش سے مخاطب ہو کے کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب خدا ہے؟ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے صحن کعبہ میں توحید کا اعلان کیا تو قریش جوش میں آ کر آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ آپ کے ربیب یعنی حضرت خدیجہ کے فرزند حارث بن ابی حالہ کو اطلاع ہوئی تو وہ بھاگے آئے اور خطرہ کی صورت پا کر آپ کو قریش کی شرارت سے بچانا چاہا، مگر اس وقت بعض نوجوانوں نے قریش کے اشتعال کی یہ کیفیت تھی کہ کسی بد باطن نے تلوار چلا کے حارث کو وہیں پہ ڈھیر کر دیا، اور اس وقت کے شور و شغب کے میں یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ تلوار چلانے والا کون تھا۔ اسی طرح روسائے قریش مکہ نے ایک دفعہ رسول کریم سے ملاقات کی اور کہا، اے محمد، دیکھو تمہاری وجہ سے قوم میں کتنا اختلاف و انشقاق پیدا ہو رہا ہے۔ تم نے اپنے آباء و اجداد کے مذہب میں رخنہ ڈال کر اپنی قوم کے بزرگوں کو برا بھلا کہا، ان کے قابل تکریم معبودوں کو گالیاں دیں اور ان کے ذی عزت بزرگوں کو لا یعقل قرار دیا۔ اس سے بڑھ کر کسی قوم کی حد تک اور ذلت کیا ہو سکتی ہے جو تم نے کی ہے اور کر رہے ہو، مگر ہم تمہارے معاملہ میں حیران ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اگر تو تمہاری ساری جد و جہد اس غرض سے ہے کہ تم اس کے ذریعے مال جمع کر کے مالدار بن جاؤ تو ہم تمہیں اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم سب سے زیادہ دولت مند کہلا سکو۔ اگر جاہو عزت کی طلب ہے تو ہم تمہیں اپنا سردار مان لیتے ہیں اور رئیس بنا لیتے ہیں، اگر حکومت کی حرص ہے تو ہمیں اس میں بھی تعامل نہیں کہ تمہیں اپنا بادشاہ قرار دے دیں، اور اگر یہ تمہارا شور و شغب کسی بیماری یا عصیب کا نتیجہ ہے تو ہم اپنے پاس سے خرچ کر کے تمہارے علاج کا انتظام کر سکتے ہیں، اور اگر تم کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کی خواہش کر کے خوش ہو سکتے ہو تو تمہیں عرب کی بہترین لڑکی تلاش کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خاموشی سے روسائے قریش کی اس تقریر کو سنا، اور جب وہ اپنی بات ختم کر چکے تو آپ نے فرمایا، اے معشر قریش، مجھے ان چیزوں میں سے کسی کی بھی تمنا نہیں ہے، نہ مجھے کوئی عصیب یا بیماری لاحق ہے۔ میں تو خدا کی طرف سے ایک رسول ہوں اور خدا کا پیغام لے کر تمہاری طرف آیا ہوں۔ میرا دل تمہاری ہمدردی سے معمور ہے، اگر تم میری بات سنو اور مانو تو اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، اگر تم اسے رد کر دو تو میں اس صورت میں صبر و تحمل کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کروں گا۔ اب قریش مکہ نے شہر کے اوباشوں اور خود سر لوگوں کو اکسایا کہ جس طرح بھی ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے رہیں۔ چنانچہ اس انگیز میں آ کر شہر کے آوارہ مزاحل لوگ آپ کے سامنے اور آپ کے پیچھے بھی طرح طرح کی بکواس کرتے رہتے تھے، جس کا مقصد آپ کی دل آزاری ہوتا تھا۔ جو لوگ آپ کے پڑوسی تھے آپ کے گھر میں پتھر پھینکتے، دروازوں پہ کانٹے بچھاتے اور گھر کے باہر اور اندر گندی اور بدبودار چیزیں لا کے ڈال دیتے، اور حضور کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر خوش ہوتے اور کہہ لگاتے۔ ایک دفعہ کسی نہایت گندی بدبودار چیز آپ کے گھر کے اندر پھینکی، آپ اسے خود اٹھا کر باہر لائے اور فرمایا، اے بنو عبد مناف،
یہ تم اچھا ہمسائیگی کا حق ادا کرتے ہو۔ اسی طرح آپ کا نام محمد کی بجائے مزمم کہہ کے لیا جانے لگا۔ انہی ایام میں قریش مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کو ایک گھاٹی میں محصور کر کے ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ رسول کریم نے یہ ایام جو کہ انتہائی مشکل اور تکلیف دہ تھے 2.5 سے 3 سال پر محیط تھے، بڑے صبر سے گزارے۔ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد قریش مکہ آپ کی ذات کے متعلق بہت دلیر ہو گئے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکالیف پہنچانی شروع کی۔ ایک دفعہ آپ ایک راستہ پر چلے جاتے تھے کہ کسی ایک شریر نے برسر عام آپ کے سر پر خاک ڈال دی۔ ایسی حالت میں آپ گھر تشریف لائے اور آپ کی ایک صاحبزادی نے یہ دیکھا تو وہ جلدی سے پانی لائیں اور آپ کا سر دھویا اور زار زار رونے لگیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا، بیٹی رو نہیں، اللہ تیرے باپ کی خود حفاظت کرے گا اور یہ سب تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ پھر ایک دفعہ آپ صحن کعبہ میں خدا تعالیٰ کے سامنے سر بسجود تھے اور چند رؤساء قریش بھی وہاں مجلس لگائے بیٹھے تھے۔ ابو جہل نے کہا، اس وقت کوئی شخص ہمت کرے تو کسی اونٹنی کا بچہ دان لا کر محمد کے اوپر ڈال دے۔ چنانچہ عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور ایک ذبح شدہ اونٹنی کا بچہ دان لا کے جو خون اور گندی علائش سے بھرا ہوا تھا آپ کی پشت پر ڈال دیا۔ پھر سب کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ فاطمہ زہرا کو اس کا علم ہوا تو وہ دوڑی آئیں اور اپنے باپ کے کندھوں سے یہ بوجھ اتارا، تب جا کر آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا۔ آپ مکہ سے مایوس ہو کے تبلیغ کی غرض سے طائف گئے، مگر اس شہر کی قسمت میں بھی مکہ کی طرح اس وقت اسلام لانا مقدر نہ تھا۔ چنانچہ سب نے انکار کیا بلکہ ہنسی اڑائی۔ آخر آپ نے طائف کے رئیس اعظم عبدیہ لیل کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دی، مگر اس نے بھی صاف انکار کیا بلکہ تمسخر کے رنگ میں کہا، اگر آپ سچے ہیں تو مجھے آپ کے ساتھ گفتگو کی مجال نہیں، اور اگر جھوٹے ہیں تو گفتگو لا حاصل ہے۔ پھر اس خیال سے کہ کہیں آپ کی باتوں کا شہر کے نوجوانوں پر اثر نہ ہو جائے، آپ سے کہنے لگا، بہتر ہوگا آپ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ یہاں کوئی شخص آپ کی بات سننے کو تیار نہیں۔ اس کے بعد اس بدبخت نے شہر کے آوارہ آدمی آپ کے پیچھے لگا دیے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے نکلے تو یہ لوگ شور کرتے ہوئے آپ کے پیچھے ہو لیے اور آپ پر پتھر برسانے لگے، جس سے آپ کا سارا بدن خون سے تر بتر ہو گیا۔ برابر 3 میل تک یہ لوگ آپ کے ساتھ گالیاں دیتے اور پتھر برساتے چلے آئے۔ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر مکہ کے رئیس عتبہ بن ربیعہ کا ایک باغ تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آ کر پناہ لی اور ظالم لوگ تھک کر واپس چلے گئے۔ یہاں ایک سایہ میں کھڑے ہو کر آپ نے اللہ کے حضور یوں دعا کی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و حوانی علی الناس، اللہم یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی، یعنی اے میرے رب، میں اپنے ضعف قوت اور قلت تدبیر اور لوگوں کے مقابلہ میں اپنی بے بسی کی شکایت تیرے پاس کرتا ہوں۔ اے میرے خدا، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، کمزوروں اور بے کسوں کا تو ہی نگہبان و محافظ ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، غلام مکی، جلسہ سالانہ سویڈن، نعرہ تکبیر۔ سفر طائف کے بارے میں سر ولیم میور لکھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ سفر طائف میں عظمت اور شجاعت کا رنگ نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ ایک تنہا شخص جسے اس کی قوم نے حقارت کی نظر سے دیکھا اور رد کر دیا، وہ خدا کی راہ میں دلیری کے ساتھ اپنے شہر سے نکلتا ہے، اور جس طرح یونس بن متی نینوا کو گیا، اسی طرح وہ ایک بت پرست شہر میں جا کر اس کو توحید کی طرف بلاتا ہے اور توبہ کا آغاز کرتا ہے۔ اس واقعہ سے یقیناً اس بات پر بہت روشنی پڑتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صدق کے دعویٰ پر کس حد درجہ ایمان تھا۔ حدیث میں آتا ہے، ایک دفعہ حضرت عائشہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کو جنگ احد والے دن سے بھی زیادہ کبھی تکلیف پہنچی ہے؟ آپ نے فرمایا، عائشہ، تیری قوم کی طرف سے مجھے بڑی بڑی سخت گھڑیاں دیکھنی پڑی ہیں۔ پھر آپ نے سفر طائف کے حالات سنائے اور فرمایا، اس سفر سے واپسی پہ میرے پاس پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور کہنے لگا، مجھے خدا نے آپ کے پاس بھیجا ہے تا اگر ارشاد ہو تو میں یہ پہلو کہ دونوں پہاڑ ان لوگوں پر پیوست کر کے ان کا خاتمہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں نہیں،
مجھے امید ہے خدا تعالیٰ انہی لوگوں میں سے وہ لوگ پیدا کرے گا جو خدائے واحد کی پرستش کریں گے۔ جب ان مظالم کی انتہا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ ہجرت کی رات قریش مکہ اپنے خونی ارادوں کے ساتھ آپ کے مکان کے ارد گرد جمع تھے۔ آپ کے پاس کفار کی امانتیں پڑی تھیں، لہٰذا آپ نے باوجود تمام خطرات کے حضرت علی کو ان امانتوں کا حساب کتاب سمجھا کر اور اس تاکید کے ساتھ کہ بغیر امانتیں واپس کیے مکہ سے نہ نکلنا، اور تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا، پیچھے چھوڑ کر آئے۔ مکہ سے نکل کر آپ نے غار ثور میں پناہ لی۔ دشمن آپ کا تعاقب کرتا کرتا اس قدر قریب پہنچ گیا کہ ان کے پاؤں غار کے اندر سے نظر آتے تھے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر نے گھبرا کر کہا کہ دشمن جھانکیں تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، پھر فرمایا وما ظنک یا ابابکر بے اثنین اللہ ثالثہما، یعنی اے ابوبکر تم ان دو شخصوں کے متعلق کیا گمان کرتے ہو جن کے ساتھ تیسرا خدا ہے۔ مدینہ میں جب آنے کے بعد ان کفار مکہ کے غلط ارادوں کا حتمی یقین تھا، اور اس وجہ سے مسلمان سخت خوف زدہ تھے، اور یہ خوف ایسا تھا غالب تھا کہ صحابہ کو مدینہ میں رات کے وقت نیند نہیں آتی تھی کہ نامعلوم کس وقت حملہ ہو جائے۔ اور یہ خطرات طبعاً دوسرے مسلمانوں کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ تھے، کیونکہ ویسے بھی آپ کو سب کی نسبت مسلمانوں کی حفاظت کا زیادہ فکر تھا، اس لیے آپ سب سے زیادہ محتاط رہتے تھے۔ چنانچہ نسائی میں ایک روایت ہے، ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک جاگتے رہے، اور پھر فرمایا اگر اس وقت ہمارے دوستوں میں سے کوئی مناسب آدمی پہرا دیتا تو میں ذرا سو لیتا۔ اتنے میں ہم نے ہتھیاروں کی جھنکار سنی۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی یا رسول اللہ میں سعد بن ابی وقاص ہوں، میں اس لیے حاضر ہوا کہ پہرا دوں۔ اور اس اطمینان کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ آپ کا یہ فکر ڈرنا یا بزدلی کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ احتیاط اور بیدار مغزی کی بنا پر تھا، ورنہ آپ کی ذاتی شجاعت اور مردانگی تو دوست اور دشمن میں مسلم ہے۔ چنانچہ روایت آتی ہے کہ ایک رات مدینہ میں کچھ شور اٹھا اور لوگ گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ جس طرف سے شور کی آواز آئی تھی ادھر کا رخ کیا۔ ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ سامنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تلوار حمائل کیے ابو طلحہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار واپس تشریف لا رہے تھے۔ جب آپ قریب آئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا میں دیکھ آیا ہوں، کوئی فکر کی بات نہیں، جس پر لوگ واپس لوٹ آئے۔ جنگ بدر والے دن جب کفار کے لشکر نے عام حملہ کر دیا، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رقت کی حالت میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے دعائیں کر رہے تھے، اور نہایت اضطراب کے حالت میں فرماتے تھے اللہم انی انشدک عہدک وعہدک اللہم ان مہلک ھذی العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اے میرے خدا اپنے وعدوں کو پورا کر، اے میرے مالک اگر مسلمانوں کی یہ جماعت آج اس میدان میں ہلاک ہو گئی تو دنیا میں تجھے کوئی پوجنے والا نہیں رہے گا۔ اور اس وقت آپ اس کرب کی حالت میں تھے کہ کبھی آپ سجدہ میں گر جاتے اور کبھی کھڑے ہو کر خدا کو پکارتے۔ آپ کی چادر آپ کے گندوں سے گر پڑتی تھی اور حضرت ابوبکر اٹھا کر آپ پر ڈالتے تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے لڑتے ہوئے جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا تو میں آپ کے صاحبان کی طرف بھاگا جاتا، لیکن میں جب بھی گیا آپ کو سجدہ میں گڑ گڑاتے ہوئے پایا، اور میں سنا آپ کے الفاظ زبان پر یہ الفاظ جاری تھے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ حضرت ابوبکر اس حالت کو دیکھ کر بے چین ہوئے جاتے تھے اور کبھی کبھی بے ساختہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے ضرور پورے کرے گا۔ اسی طرح غزوہ خندق کے وقت مسلمانوں پر ایک سخت مصیبت کا وقت تھا، چنانچہ اس مصیبت کی سختی سے گھبرا کر چند صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ جو صورتحال ہے وہ آپ پر یہاں ہے، ہمارا تو کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، اگر آپ خدا سے خاص طور پر دعا فرمائیں کہ وہ اس مصیبت کو دور فرمائے، اور ہمیں بھی کوئی دعا سکھائیں جو اس موقع پر خدا سے مانگیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے یہ دعا فرمائی یا صریق المکروبین یا مجیب المسترین اکشف ہمی و غمی و کربی فإنک تری ما نزل بی و باصحابی،
یا یعنی آیا دنیا میں اپنے احکام کو جاری کرنے والے خدا اور اے حساب لینے میں دیر نہ کرنے والے، تو اپنے فضل سے کفار کے ان احزاب کو پسپا فرما۔ اے میرے قادر، تو ضرور ایسے ہی کر اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اور ان کی طاقت پر زلزلہ وارد کر۔ اسی طرح ایک خوف کا مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوہ حنین کے دن بھی پیش آیا، جب مسلمان کثرت میں ہونے کے باوجود قبیلہ حوازن کے تیروں کا نشانہ بننے کے بعد پلٹ گئے، اور اس سہ رخی تیروں کی بچھاڑ میں آپ نے سرعت کے ساتھ اس جانب مزید بڑھنا شروع کر دیا جو تینوں جانب سے تیروں کے عین وسط میں تھی، اور پرجلال اور پرشوکت آواز کے ساتھ فرمایا، انا النبی لا کذب ابن عبد المطلب، کہ میں ایک نبی ہوں اور میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر بھی کرنا ضروری ہے، جبکہ خوف کے یہ ایام دور ہو گئے اور دور دور سے ہر قسم کے لوگ حضور انور کے پاس آنے لگے۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی نے جب آپ کے گلے کا پٹکا کھینچ کر آپ کو تکلیف پہنچا کر سخت کلامی کرتے ہوئے مانگا اور کہا، یہ مال نہ آپ کا ہے نہ آپ کے باپ دادا کا، اللہ کے اس مال میں سے جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں دے دو۔ آپ نے فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اے عرابی، تم نے جو چادر کھینچ کر مجھے تکلیف پہنچائی ہے اس کا بدلہ تو تم سے لیا جائے گا۔ وہ بے اختیار بول اٹھا، ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا، آخر کیوں تم سے بدلہ نہ لیا جائے؟ اس نے کیسی صاف گوئی اور سادگی سے کہا، بدلہ اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ ہمیشہ بدی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اسے بھی کچھ عطا فرما کر رخصت کیا۔ اسی طرح ایک دفعہ بدو نے آ کر اپنی ضرورت کے متعلق سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب حال جو میسر تھا اسے عطا کیا۔ اس پر وہ سخت بچی ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کے کچھ کلمات کہہ گیا۔ صحابہ کرام نے اسے سرزنش کرنے چاہی، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ اس بدو کو لے کے اپنے گھر لے گئے اور اسے کھانا کھلایا اور مزید انعام و اکرام سے نوازا، اور پھر پوچھا، کیا تو اب راضی ہے؟ اب وہ خوش ہو کر بولا، اب تو میں کیا، میرے قبیلے والے بھی آپ سے راضی اور خوش ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کے سامنے بھی جا کر یہ اظہار کر دینا، کیونکہ تم نے ان کے سامنے سخت کلامی کر کے ان کے دل آزاری کی تھی۔ جب اس نے صحابہ کے سامنے بھی اس طرح اظہار کیا تو آپ نے فرمایا، میری مثال اس اونٹنی کے مالک کی سی ہے جو اپنے اڑیل اونٹ کو بھی قابو کر لیتا ہے، میں بھی سخت مزاج لوگوں کو محبت سے سدھا لیتا ہوں۔ آخر میں آپ کی خدمت میں حضرت مسیح موعود کا اقتباس پیش کر کے اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ کمال ضلالت کے بعد ہدایت اور حکمت پانے والے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور برکات کو مشاہدہ کرنے والے صرف دو ہی گروہ ہیں۔ اول صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے سخت تاریکی میں مبتلا تھے، پھر بعد اس کے خدا تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے زمانہ نبوی پایا اور معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پیش گوئیوں کا مشاہدہ کیا، اور یقین نے ان میں ایک تبدیلی پیدا کی کہ گویا وہ صرف ایک روح رہ گئے۔ دوسرا گروہ جو بموجوب آیت موصوفہ بالا صحابہ کی مانند ہیں، مسیح موعود کا گروہ ہے، کیونکہ یہ گروہ بھی صحابہ کی مانند حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھنے والا ہے اور تاریکی اور ضلالت کے بعد ہدایت پانے والا۔ اور آیت آخرین منہم میں اس گروہ کو منہم کی دولت سے یعنی صحابہ سے مشابہ ہونے کی نسبت سے قرار دیا گیا ہے، اور یہ بات اس طرف اشارہ ہے جیسا کہ صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے اور پیشگوئیاں مشاہدہ کیں، ایسا وہ بھی مشاہدہ کریں گے۔ بس یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرے گروہ میں پیدا کیا اور ہم بھی اولین کے دور کی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور قربانیاں پیش کرنے کی توفیق پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جس طرح دنیا میں اولین سے ہر رنگ میں مشابہت عطا فرمائی ہے، آخرت میں بھی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ ہمیں اٹھائے۔ جزاک اللہ۔